الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، تو جن لوگوں نے کفر کا راستہ انتخاب کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول کے باغی بنے تھے، اذاقهم اللہ الخزي فی الحیات الدنیا، رسوائی ان کو دنیا میں ملی اور آخرت کے عذاب ہو تو اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، انسان کی سمجھنے کے لیے، انسان کے دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے، انسان کی بصیرت کو متحرک کرنے کے لیے قرآن میں ہم نے طرح طرح کی مثال بیان۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں نے طرح طرح کی مثالات، اور یہ انواع و اقسام کی مثال انسان کو سمجھانے کے لیے جو بیان کیے، اس کا بھی ایک مقصد تھا، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ انسان اللہ کے فرمودات اور اللہ کی باتوں سے، ارشادات الہی سے وہ نصیحت حاصل کرے، وہ متنفر تو نہ ہو جائے۔ اس کی سعادت کے لیے یہ سب بیان فرما دیے گئے ہیں، اور یہ کتاب جو نازل ہو گئی ہے اور اس میں احکامات آئی ہیں جس زبان میں، جس لب و لہجے میں، قرآن عربی، عربی زبان میں یہ قرآن کا نزول ہوا ہے، اس کتاب کو نازل فرما دی گئی ہے عربی زبان میں، اور وہ بھی غیر ذی عوج، کوئی ٹیڑھا پیڑا پن نہیں ہے اس کتاب میں، نہ الفاظ میں، نہ معانی میں، نہ مقاصد میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک عام انسان اور ایک بہت بڑا فلسفی، دونوں بالکل یکساں طور پر برابر ہیں۔ یہ شان ہے اس کتاب کی، جو باتیں ہیں اس عظیم و شان رب کی کہ جس کی وجود پر کہ مرہون منت ہے پوری کائنات۔ ہر مخلوق کی تخلیق اس کی مہربانی سے ہو گئی ہے، اور وہ اپنے وجود و بقا میں اس مہربان ذات کے ربوبیت کا محتاج ہے۔ سبحان۔ اور یہ قرآن واضح اور ظاہر ان پر نازل کیا گیا ہے لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے بنے۔ تو فرمایا جو مثال بیان فرما دیے گئے ہیں اس کتاب میں، ایک مثال یہ سمجھ لو، ضرب اللہ مثلا، اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرما دی ہے، اور مثال یہ ہے کہ ایک غلام ہے کہ جس کی ملکیت میں بہت سارے لوگ شریک ہیں، ایک آدمی کا تن تنہا نہیں ہے۔ اب اس بیچارے کا کیا صورتحال ہوگا؟ کوئی کہتا ہے میں، دوسرا کہتا ہے میں، کوئی کہتا ہے یہ میرے ساتھ جائے گا، تو دوسرا کہتا ہے کہ میرے کام کرے گا، تیسرا کہتا ہے میرے جوتا پالش کرے گا، تیسرا کہے گا کہ میرے لیے چائے لائے گا۔ اور ایک آدمی صرف ایک کی ملکیت میں ہے، غلامی میں ہے، یا بقول اصطلاحات جدیدہ وہ کسی ایک کی ملازمت میں ہے، تو وہ آرام سے اسی ایک آدمی کے خدمت میں ہوتا ہے،
اسے یہ غم نہیں ہوتا کہ مجھے کتنے کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ کی بندگی بھی انہی اسی طرح ہے کہ اگر متعدد معبود ہوتے تو ہر ایک معبود کچھ نہ کچھ اس انسان سے طلبگار ہوتا۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ کرو، وہی حکم دوسرے کہتا نہیں کرو۔ اللہ کی بندگی صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ یہ صرف تفہیم کی حد تک ہے یہ مثال، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس غلام کی غلامی میں اس کی ذات کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی بندگی انسان کی سلطنت قائمہ و دائمہ کے لیے ہے کہ یہی غلام انسان جو آج اللہ کے احکامات کا تابع ہے، یہ ایسی جنتوں کا مالک بنے گا کہ جن کی وسعتیں کائنات سے بھی زیادہ ہیں۔ کعرض السماوات والارض، اتنے لمبے چوڑے جتنے آسمان زمین سب کو ملا کر، ہر ایک جنتی اتنی جنتوں کا مالک ہوگا اور اس کی مرضی ہر چیز پر چلے گی، ہر نعمت اسے میسر ہوگی اور ہر نعمت ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس کی زندگی بھی ہمیشہ صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہوگی۔ تو اسی طرح کی غلامی اختیار کر۔ تو فرمایا کہ رجلاً فیہ شرکاء متشاکسون، ایک آدمی غلام جس کے بارے میں لوگ شریک ہیں، اس کی جسم اور جان، کسی کا آدھا حصہ ہے، کسی کا چوتھائی ہے، کسی کا کم زیادہ، اور ایک آدمی جو ایک کی ملکیت۔ حل یستویان مثلا، دونوں برابر ہیں اپنے عہدے بجاوری کے لیے، اپنی زندگی، اسی غلامی زندگی ہی صحیح، اس میں نسبتاً وہ آدمی زیادہ تکلیف میں ہے یا یہ؟ اور ویسے بھی دنیا میں اللہ کی بندگی اگر تکلیف ہے تو اس کے عوض آپ کو ملے گی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اللہ کو زیب ہیں، شایع نشان ہے اللہ رب العزت کی۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بدقسمتی کی بات ہے اس انسانیت کے لیے کہ انسان کی اکثریت وہی ہے کہ جو نہیں جانتے۔ نہیں جانتے یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہوتی تھی اگر جاننے کی کوشش کرتے۔ پہلی بات تو نہیں جانتے، اور جب ان کے پاس علم آ جائے تو پھر نہیں مانتے۔ اسی نہ جاننے اور نہ ماننے کے بیچ انسان نے اپنی تباہی کے سارے سامان مہیا کر دیے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے دل اور دماغ اللہ کی بندگی کے لیے کھولنے ہیں، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیاوی شراکت داریوں میں بھی کسی انسان کی بلا نہیں ہے، تو اللہ کی بندگی میں شراکت داری میں کس طرح کسی انسان کی بلا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کی وحدانیت کی عقیدہ ہی کو اہمیت دو، اس کو دل و دماغ میں بسا لو، دنیا اور آخرت کی سرخروئی مقدر ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔